ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ درود پاک پڑھیے، رب کی رحمتوں میں سے حصہ پائیے۔ ایک پر 10 رحمتیں ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو رب کی رحمت میں سے ایک کا بھی حصہ مل گیا، ایک قطرہ بھی نصیب ہو گیا، تو اس کے دین و دنیا کے لیے کفایت کر جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ پروگرام ہے کامیابی کی قیمت ادا کیجیے، سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ فرسٹ ایپیسوڈ میں کامیابی سے متعلق ہم نے کچھ بنیادی سوالات کو شامل کیا تھا، اور کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے، کچھ آڈینس نے بھی سوالات کیے تھے۔ تو انشاءاللہ آج گزشتہ سے گویا کے پیوستہ کچھ سوالات کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اویئرنیس حاصل کریں۔ کامیاب تو ہر کوئی ہونا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم اس کی قیمت جانتے ہیں تو ادا کرنا چاہتے ہیں؟ ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کا درست طریقہ ہم اپناتے ہیں؟ کیوں بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی ماحول میں کچھ افراد بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ افراد بہت کم ہوتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے آپ انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں؟ اور بھی بہت کچھ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے گا، اور اس پروگرام کی خوبصورتی ہے، رونق کے پروگرام ہیں۔ استاد محترم مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ ویلکم کرتا ہوں۔ مرحبا۔ انشاءاللہ بڑھتے ہیں سوالات کی جانب، اور ہمارے ساتھ دورۃ الحدیث شریف کے طلباء کرام بھی موجود ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ان سے بھی سوالات جو ہے وہ شامل کریں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مفتی صاحب، کامیابی کی قیمت کی بات ہو رہی ہے، اور گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے کچھ اس کے بنیادی سوالات کو شامل کیا تھا۔ کیا کامیابی کو حاصل کرنے کی جو ایک ویلیو ہے، تو کیا وہ ہر زمانے میں یکساں رہی، اسٹینڈرڈز ہیں جو کہ چینجیبل نہیں ہیں، یا اس کے برعکس ہے کہ زمانے کے بدلنے سے، ضروریات کے بدلنے سے، لوگوں کے بدلنے سے کامیابی کی قیمت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کی قیمت زمانوں کے بدلنے سے اور لوگوں کے بدلنے سے اور خطوں کے بدلنے سے بدلتی ہے یا نہیں بدلتی؟ جی، یا بدلی ہے یا نہیں بدلی، یہ سوال ہے۔ جی، تو عرض یہ ہے کہ کامیابی کی جو بڑی بنیادی قیمت ہے وہ تو تقریباً ہر زمانے میں ایک جیسی ہی رہی ہے۔ اچھا، اور جیسے چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا، کچھ چیزیں اصولی ہوتی ہیں، بیسکس ہوتی ہیں، صحیح، اور کچھ اس بیسک کے بعد فروعات ہوتی ہیں، اس کی ذیلی ضمنی چیزیں ہوتی ہیں۔ صحیح، ضمنی اور ذیلی چیزیں جو ہے یہ تو بعض اوقات بدل جاتی ہیں، صحیح، لیکن جو بیسکس ہیں وہ تقریباً ہر زمانے میں مشترک ہی رہی ہیں۔ اچھا، کہ کامیابی کی قیمت میں بنیادی طور پہ محنت، جذبہ، ہمت، اور کسی ماہر آدمی سے سیکھنا، اور اپنے وقت کی قربانی دینا، اور اپنے اہل و عیال کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑنا، جی، اور راتوں کی نیند کا قربان کرنا، اور جہاں پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو پیسہ خرچ کرنا، اور اپنے دوستوں کی گیدرنگ وغیرہ کو بھی چھوڑنا، اپنا زیادہ وقت اپنے مقصد پر ہی لگا کے رکھنا۔ جی، تو بنیادی طور پہ تو سب سے بیسک چیزیں یہی ہیں، صحیح، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر زمانے میں ایک ہی رہی، ریکوائر، خواہ وہ آج سے 5000 سال پہلے کا زمانہ تھا یا وہ آج کا زمانہ ہے۔ صحیح، آگے احوال کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے کچھ چیزوں کا فرق جو ہے وہ یوں ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں کچھ علوم کا جو مرکز تھا وہ کوئی اور خطہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا خطہ بن گیا، پھر کوئی تیسرا خطہ بن گیا، تو اب وہ جو سفر کیا جائے گا وہ خطہ بدل جائے گا۔ صحیح، ایک زمانے میں یونانی علوم
یہ دنیا پر غالب تھے، ارسطو، افلاطون وغیرہ کے نام زیادہ تھے۔ صحیح۔ اچھا، ان کے بعد پھر جب اسلام آیا جی، تو جملہ علوم جو تھے وہ اسلام کے تابع ہو گئے، ماشاء اللہ۔ خواہ وہ سائنس، خواہ وہ منطق، خواہ وہ فلسفہ، خواہ وہ بایولوجی، خواہ وہ طب، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اسلامی مراکز کی طرف موو ہو گئی کہ مسلمانوں نے اس کے اندر محنت کی۔ یعنی کہ بہت سے علوم تو ایجاد ہی مسلمانوں نے کیے ماشاء جو اس سے پہلے اس انداز میں تھے ہی نہیں۔ صحیح۔ جیسے افراد جن کو راوی کہتے ہیں، تو افراد کے احوال کو جاننا، ایک ایک راوی کی جانچ پرکھ کرنا، اب یہ وہ علم ہے کہ جو ایجاد اسلام نے کیا، جو حدیثوں کے لیے ایجاد ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کا تاریخ کا علم دیکھ لیں۔ جی، تاریخ کے علم میں پہلے جو چیزیں ملیں گی نا وہ منتشر سی ملتی ہیں، بہت پرانی کتابیں تو ہیں لیکن بڑی منتشر سی۔ صحیح۔ لیکن تاریخ کی فلسفی کو سمجھنا اور اس کی ڈیپتھ میں جانا اور روایات کو قبول کرنے کے معیار جو ہے وہ بنانا، صحیح۔ پھر متعارض روایتوں کو آپس میں سامنے رکھ کے تطبیق دینا اور نتیجہ نکالنا، یہ چیزیں یہ مسلمانوں نے ایجاد کی۔ ماشاء اللہ۔ تو کچھ علوم وہ ہیں جو ایجاد ہی مسلمانوں نے کیے، صحیح۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر علوم تھے، سائنس کا ہے، طب کا ہے، تو یہ بھی مسلمان ممالک میں ہی تھے۔ صحیح۔ ان کے جو مرکز تھے وہ مسلمانوں میں تھے، بغداد تھا، پھر قرطبہ ہو گیا، اور اسپین کے جو ہے وہ شہر ہو گئے، تو یہ اسلام کا مرکز ہے ان چیزوں کے اندر۔ صحیح۔ اب لازمی بات ہے کہ اب علوم اتنے جو ہے وہ مختلف ہو چکے ہیں، جی، یعنی اس کے اندر ورائٹی اتنی آ چکی ہے، اس کی ذیلی شاخیں اتنی بن چکی ہیں کہ اب کوئی علم جو ہے وہ آپ کو مشرق میں ملے گا، تو کوئی علم آپ کو مغرب میں ملے گا، کوئی آپ کو شمال میں ملے گا، کوئی آپ کو جنوب میں ملے گا، دینی علوم آپ کو کہیں ملیں گے، دنیاوی علوم آپ کو کہیں ملیں گے۔ تو اب جو ہے وہ ہر چیز کے اعتبار سے آئی ٹی کے لیے دنیا کا کوئی شہر مشہور ہوگا، ایسے ہی۔ وہ کسی اور خطے کا ہوگا، اور سائنس کے لیے کوئی اور ہوگا، طب کے لیے بالکل کوئی تیسرا ہو جائے گا۔ لیکن سب کے پیچھے وہ جو بنیادی چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ مراکز اگرچہ بدل گئے، لیکن جو بھی کامیابی حاصل کرنی ہوگی محنت اس کے لیے کرنی پڑے گی، سفر اس کے لیے کرنا پڑے گا، وقت اس کو دینا پڑے گا، اپنی پسندیدہ چیزیں اس کے لیے چھوڑنی پڑیں گی، پیسہ اس کے لیے خرچ کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو قیمتیں ہیں یہ تقریباً ہر زمانے میں ایک جیسی رہی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہمیں اپنے زمانے کے حساب سے دیکھنا ہے کہ ہمارے زمانے کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم بجا لائیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ مفتی صاحب، ایک جنرل نالج کہہ لیں یا ایک سوشل کویسچن کہہ لیں، اور آپ کی آبزرویشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سوال کرنا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ ایک تو دعوت اسلامی سے وابستگی ہے، ود ان دا کنٹری بھی آپ کا ٹریول رہتا ہے، اوورسیز بھی آپ کا ٹریول رہتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ بیسیوں یا سینکڑوں اقوام کے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں رہیں، اب بھی ہیں، مختلف طبقات کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ ذرا آپ مفتی ہیں تو ہر طبقے کے لوگ آپ سے سوال کے لیے بھی رابطہ کرتے ہوں گے، تو ایک بہت بڑا آپ کا ماشاءاللہ ایک آبزرویشن ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ واٹ از دیئر بیہیویئر، کیا وہ واقعی اس کے تقاضوں کو اور قیمت کو ادا کرنے کے لیے پریکٹیکلی آپ کو نظر آتے ہیں، یا بس ایک خواہش ہی ہے لوگوں کی کہ یار مجھے بس کامیابی چاہیے، لیکن جب پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور دنیا کے یوں کہہ لے کہ $1 ملین کویسچن ہے۔ ہاں، لوگوں کو 2 حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے نا تو آدھے اس کیٹیگری میں چلے جائیں گے، آدھے اس میں چلے جائیں گے۔ صحیح۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ کامیاب ہونا چاہنا جو ہے یہ ان کی خواہش ہے جی، اور یا یہ حقیقت ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے میں یوں کہوں گا، قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ہے امانش، جی، اس کا مطلب ہے خواہشات، خواہشات، اور وہ بھی من گھڑت خواہشات۔ اچھا، ٹھیک ہے، تل کا امانیہم، قرآن نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی من گھڑت خواہشات ہے، خود گھڑی ہوئی، سیلف میڈ، یعنی کہ نیگیٹیولی سیلف میڈ۔ صحیح۔ یہ ان کی خواہشات ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور اچھے عمل کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اللہ، تو فرمایا کہ یہ ان کی من گھڑت خواہشات ہیں، یہ گھڑی ہوئی ہیں۔ صحیح، تو یہ ہے امانش، صحیح، اس کا واحد ہوتا ہے امنیتن، خواہش، تمنا، آرزو۔
تمنا اور آرزو اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں کسی کام کسی شے کے حصول کی طلب تو رکھے، صحیح، لیکن اس کے لیے کچھ کرے نہیں، اچھا، یا ویسا نہ کرے جیسا کرنا چاہیے، تقاضے نہ پورا کرے، اس کے تقاضے نہ پورے کرے، تو یہ محض ایک تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے۔ صحیح، تمنا، آرزو، خواہش، اسے کچھ نہیں ہوتا، صحیح، یہ محض دل کے اندر کچھ خیالات ہیں جن میں بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے صحیح، اپنے خیالات میں۔ اب وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اس کا پتہ نہیں کیا کیا بن کے گھومتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، روڈ ماسٹری کرے یا کچھ بھی کرے، لیکن وہ خیالات ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک خواہش کے ساتھ عمل نہیں جڑا ہوا اور عمل بھی جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں جڑا ہوا، تب تک وہ خواہش محض خیال ہے اور یا اچھا وسوسہ ہے، صحیح، زیادہ سے ٹھیک ہے، زیادہ وہ اچھا وسوسہ ہے، ڈیزائر ہے، ڈیزائر ہے وہ۔ تو اب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، صحیح، اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کروڑوں پتی بن جاؤں، ٹھیک ہے، بغیر محنت کے، بغیر کچھ کیے، لاٹری میں حصہ ڈالتا رہوں گا، کبھی نکل ہی آئے گی، اور وہ کبھی نہیں نکلے گی، صحیح، ٹھیک ہے نا، یا نکلے گی تو لاکھوں میں کسی ایک کے نکلے گی، وہ بھی حرام، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی بہت صاحب علم بننا چاہتا ہے، صحیح، لیکن وہ علم کی جو متعلقہ کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھتا۔ خواہش اس کی یہ ہے کہ مثلاً میں قرآن مجید کی تفسیر کے اندر ماہر بن جاؤں، صحیح، پڑھتا ناول ہے، صحیح، لازمی بات ہے کہ یہ راہ ادھر کو جا رہا ہے، وہ راستہ ادھر کو جا رہا ہے، آپ نے جو حاصل کرنا ہے آپ مطالعہ بھی اسی کا کریں گے۔ اسی طرح دنیاوی چیزیں ہیں تو دنیاوی علوم کے اندر بھی یہی ہوگا۔ قرآن پاک نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، سبحان اللہ، فرمایا ام للانسان ما تمنا، اچھا، کیا انسان کو وہ مل جاتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا انسان کو وہ مل جاتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے؟ مراد یہ کہ نہیں ملتا، منع کے معنی میں ہی ہے، یہ منع کے لیے ہے، اللہ، ٹھیک ہے، کہ انسان کو اس کی خواہش کے مطابق نہیں ملتا۔ بہت خوب، کیسے ملتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا، سبحان اللہ، فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، واہ کیا بات، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ سبحان اللہ، تو کوشش کرنے پر فرمایا کہ ملتا ہے، اور تمنا پر فرمایا کہ کدھر سے کیا بات، نہیں ملتا۔ کیا بات، دوسری بات تو یہ ہو گیا کہ کوشش کرے تو آدمی کو ملتا ہے۔ صحیح، تیسرا یہ ہے کہ تنہا کوشش بھی کافی نہیں ہوتی، اچھا، اس کے لیے بھی قرآن پاک نے ایک لفظ بیان فرمایا ہے، وہ ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے کیسی، جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ واہ کیا بات، یہاں تو آخرت کے اعتبار سے بات ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ تو پوری آیت مبارکہ یہ ہے، لیکن اس میں جس لفظ سے ہم اپنا ایک پیغام لے رہے ہیں اور جس سے ہم استدلال کر رہے ہیں وہ ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، سبحان اللہ، اور وہ اس مقصد کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، اسی کے لیے قرآن پاک کی دو اور آیات ہیں، ان سے بھی مفہوماً استدلالاً میں عرض کرتا ہوں۔ کیا بات، قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی ایسا اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، حق ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سبحان اللہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ یا ایک اور آیت مبارک ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نمازی ہیں لیکن بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، نمازوں کو بھولے ہوئے، مصلین بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساہون بھی ہیں، بھولے ہوئے بھی ہیں۔ بھولے ہوئے بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نہیں، ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، صحیح، جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں گرے بڑے سست، اس طریقے سے۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ بیسیکلی یہ بتاتی ہیں کہ جب کسی کام کے لیے کوشش کرنی ہے تو اس کے وہ جو سارے سٹیپس ہیں وہ طے کرنے ہیں۔ نمبر ایک، تمنا آرزو خواہش سے اوپر جانا ہے۔ صحیح، نمبر دو وہ کیا ہے؟ وہ ہے کوشش کرنا۔
کوشش کرنا. پھر کوشش کے اندر آگے ہے کما حقہ کوشش کرنا. صحیح. جیسے کوشش کرنی چاہیے. اب کما حقہ کوشش کیا ہوتی ہے؟ وہ ہر فیلڈ کی جدا ہو سکتی. صحیح. جس نے سائنسدان بننا ہے اس کی کوششوں کا دائرہ کچھ اور ہو جائے گا. جس نے پائلٹ بننا ہے اس کی کوششوں کا دائرہ کچھ اور ہو جائے گا. ایسے. تو کھلاڑی بنتا ہے اس کی کوششوں کا دائرہ کچھ اور ہو جائے گا. کو عالم مفتی بنتا ہے اس کی کوششوں کا دائرہ کچھ اور ہو جائے گا. لیکن سب کے لیے کما حقہ کوشش یہ ضروری ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے ہاں جو لوگ پائے جاتے ہیں اکثریت جو ہمارے مشاہدے میں کم از کم ہمارے ملک میں آتی ہے صحیح. وہ وہی ہے کہ جن کے دلوں میں خواہشات کے دریا بہہ رہے ہیں. صحیح. وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ بے تحاشا کرنا چاہتے ہیں, لیکن صرف چاہتے ہیں, اس کے لیے کرتے نہیں. اور پھر اس کے بعد جو کامیاب ہو جاتے ہیں پھر یا تو ان پہ حسد کرتے ہیں یا ان پہ تنقید کرتے ہیں یا ان کی ترقی سے جلتے ہیں. تو پھر یہ والی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو لہذا بات یہ ہے کہ خواہش سے کچھ نہیں ہوگا, اللہ کرنے سے کچھ ہوگا, اور کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ جیسا کرنا چاہیے ویسے کیا جائے. بہت خوب, ماشاء اللہ. ایک تو مزے والی بات یہ ہے کہ اگرچہ جنرل ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پر آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, لیکن جب قرآن و حدیث سے ریفرنس آتا ہے تو ایک مسلمان کے روح میں کیسی خوشی داخل ہوتی ہے. یہ ایک جنرل ٹاپک ہے, کامیابی, سکسیس, آپ سنتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے, خاص طور پر نوجوانوں سے میں اس وقت مخاطب ہوں. لیکن دیکھیے قرآن و حدیث کو اگر گہری نظر سے جیسا پڑھنے کا حق ہے پڑھا جائے تو ہماری زندگی کے ہر پہلو پر ہی اس پر کمال موجود ہے. جو آیتیں آپ نے سنی اگرچہ ان کا پس منظر شان نزول کسی خاص اس پر ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر ضمناً ہمیں کتنی ساری چیزیں اور معلوم ہوتی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں صحیح اسلام اور صحیح علم دیکھنے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں پر یہ کویسچن ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیں کہ کیا ہم انہی میں ہیں کہ جو فقط ایک تمنا اور خواہش پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کہیں کو جواب آئے گا لگتا تو ایسے ہی ہے, 10 سال سے سوچ ہی رہا ہوں اور سوچ ہی رہا ہوں. یا آپ اس کیٹیگری میں ہیں کہ جس نے اپنی تمنا کو ایم بنایا, اس کو پھر ایک ٹارگٹ سیٹ کیا, پھر پریکٹیکل کیا اور اب کامیاب ہو چکے یا کامیابی کے قریب ہیں. تو اللہ پاک سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے سستی سے, کاہلی سے, اور جو بھی جائز اور اچھا منافع بخش کام ہے, اسلام اس کو پسند کرتا ہے, اس کے لیے عملی طور پر ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. مفتی صاحب, دوسرا کویسچن میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک فی زمانہ کس طرح کے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں؟ اسی مشاہدے سے ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, ایک تو وہ ہے کہ جو فقط تمنا پر بیٹھے ہیں, لیکن ایک وہ جو کامیاب ہو چکے. تو آپ ایک جنرلی کیا دیکھتے ہیں کہ what kind of people they are more successful؟ کامیابی کے لیے 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. چند ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو کرنی ہے کامیابی کے حصول کے لیے. صحیح. اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے بچنا ہے ناکامی کے لیے, کہ بندہ ناکام نہ ہو جائے, اس کے لیے کچھ چیزوں سے بچنا ہوتا ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو کامیابی کی چیزیں ہیں جی, لوگ وہ تو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, لوگوں کی ایک تعداد ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. صحیح. لیکن جو ناکامی کے اسباب ہیں ان سے نہیں بچ رہی ہوتی. صحیح صحیح. اور کامیابی جو ہے یہ ایک پورا پیکج ہے, صحیح, جس میں کرنے کے کام بھی شامل ہیں اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا بھی شامل ہے. صحیح. یہ جب دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر جا کے نتیجہ نکلتا ہے. اب جیسے ابھی پچھلے پروگرام کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا جی, کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک ہوٹل کا مینیجر بننا چاہتا ہے. اس نے اس کی تعلیم اور اس کی ڈیٹیل, ہوٹل مینجمنٹ کی پوری ہسٹری اس نے پڑھ لی کہ یہ آج سے کتنے 100 سال پہلے شروع ہوا تھا. پہلے سرائے ہوتے تھے, خان ہوتے تھے, رباط کہلاتے تھے, اب آ کے یہ ہوٹل کی صورت اختیار کر گیا. پہلا ہوٹل کہاں بنا, آخری کہاں بنے گا, بھلے سب کچھ اس نے پڑھ لیا. صحیح. ہے بد اخلاق. اللہ اکبر. تو اس کی یہ بد اخلاقی جو ہے نا, یہ ایک چیز اسے ناکام کر دے گی, غالب آ جائے گی سب. تو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں کامیابی کے ساتھ ساتھ, بلکہ کامیابی سے زیادہ جو ناکام کرنے والی چیزیں نا ان سے بچنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال عرض کروں. جی, قرآن پاک کے اندر ہم جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ہم دعا مانگتے, اہدنا الصراط المستقیم, جی, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط مستقیم پہ چلنا یہ کامیابی ہے. بے شک.
اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو چیزیں آگے بیان فرمائی. ایک بیان فرمائی کہ صراط الذین انعمت علیہم، صحیح، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. بے شک، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والے کام کرنے. صحیح. دوسری چیز ساتھ ہی بیان فرمائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں. اللہ اکبر. تو یہ دونوں پہ پلس اور مائنس یہ دونوں چیزیں ساتھ رکھی. صراط مستقیم پہ چلنا تبھی ہوگا کہ جب کامیاب لوگوں کے طریقے پر چلیں گے اور ان لوگوں کے طریقے پر نہیں چلیں گے کہ جو غضب اور گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. صحیح. یہی معاملہ کامیابی کے حوالے سے ہوتا ہے. اب وہ کسی بھی شعبے کی کامیابی ہو صحیح. کہ اس میں کچھ چیزیں وہ ہوں گی جو کامیاب کرنے والی ہوں گی، کچھ چیزیں وہ ہوں گی جو ناکام کرنے والی ہوں گی. صحیح. اور کامیابی تبھی ملے گی کہ جب ان کو اپنایا جائے، ان کو چھوڑا جائے. بعض اوقات یہ 100 کی 100 چیزیں کرنے کے بعد بھی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کر لی صحیح تو تباہی ہو جائے گی. ایک بندہ چاہتا ہے کہ ملک کے کسی بہت بڑے ادارے میں بہت بڑا افسر بن جائے، صحیح ساتھ میں چھوٹی سی غداری بھی کر لے. صحیح. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ نتیجہ سارا کچھ کرنے، ساری ایجوکیشن، ساری کوالیفیکیشن، سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کی ایک غلطی اور جو بلنڈر ہوگا وہ اس کو کامیابی تو دور کی بات ہے کہیں اور ہی پہنچا دے گا. بجا. لہٰذا بنیادی طور پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ کامیابی کے ساتھ اب ناکامی کی چیزوں سے بچے تو کامیاب ہو جائیں گے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. مفتی صاحب اب ایک تھوڑا سا پرسنل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال ہو، اور ہم نے تو آپ کو ماشاء اللہ بچپن سے دیکھا، پڑھتے بھی رہے آپ، محنت بھی جیسی تیسی آپ نے کی اور بہت کچھ کیا. تو کیا آپ نے بھی کچھ لوگوں سے انسپریشن حاصل کی؟ کیونکہ جو خود بڑی شخصیت کا مالک ہوتا ہے تو بعضوں کا یہ ذہن میں آتا ہے یار اس کو تو سب کچھ ہی پتہ ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی سے انسپریشن حاصل کرنے کی. اور اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں اس حوالے سے تو دلچسپی کا بھی باعث ہوگا اور اس کے اندر سیکھنے کا بھی ہوگا ہمارے لیے. انسپریشن میں ایک بہت بڑی چیز تو خیر یہ ہوتی ہے گھر والوں کی حوصلہ افزائی. اچھا. کہ ایک آدمی کو اگر چھوٹی کامیابی ملتی ہے اور اس کی فیملی، اس کے گھر والے اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، یعنی اسے شاباش دیتے ہیں، تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ میں مزید بھی آگے کروں. تو ایک تو میرے ساتھ یہ بھی چیز بھی رہی ہے کہ الحمدللہ میرے والد صاحب جو ہے وہ پڑھے لکھے بھی تھے، دیندار بھی تھے، مذہبی بھی تھے، دین سے محبت کرنے والے بھی تھے. تو لہٰذا وہ اس حوالے سے جو ہے وہ حوصلہ افزائی جو ہے نا وہ کرتے تھے ماشاء اللہ. اسی طرح والدہ جب ان سے زیادہ حوصلہ افزائی کرتی. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر اگر ایک بندہ ایک مرتبہ نمایاں ہو جائے جی تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب میں ہر مرتبہ نمایاں ہی رہوں، ہر مرتبہ فائق ہی رہوں. یہ ایک فطری سی خواہش ہوتی ہے. صحیح. لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری انسپریشن میں شاید سب سے زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، آپ کی جو حیات طیبہ ہے، جو آپ کی سیرت طیبہ ہے، میرے لیے سب سے بڑی جو انسپریشن ہے ماشاء اللہ. وہ وہیں سے ہے. کیا بات. کیونکہ ہمارے گھر میں والد صاحب کو کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تو گھر میں اعلیٰ حضرت کی سیرت پہ، آپ کے کاموں پہ، آپ کے علوم پہ، آپ کی کتابوں کی تعداد پہ، آپ کی علوم میں مہارت پہ بہت ساری کتابیں تھیں. صحیح. تو وہ میں پڑھتا رہتا تھا اور وہ ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا نا کہ یار ہمارے امام یہ ہیں، ہمارے امام یہ ہیں. تو اب بندہ جیسوں کو پڑھتا ہے اس کے اندر ویسا بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. تو یوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں بکثرت پڑھنے سے جو ہے وہ ایک قسم کی جو اصل جذبہ پیدا ہوا نا وہ تو ہوا خدمت دین کا. صحیح. یعنی کہ وہ کسی اس کا نہیں کہ میں کوئی ایسا بنوں، خاص کیٹیگری نہیں، ایک کیٹیگری نہیں، بیسک یہ کہ بھائی میں کوئی دین کا بہت بڑا کام کروں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اتنا بڑا کام کیا اور ان کی جو عمر مبارک ہے وہ وہی ہے جو تقریباً انسانوں کی ہوتی ہے، تو لہذا میں بھی جو ہے نا کوئی ایسا کام کروں. تو یوں بیسک تو جو ہے نا یہ والا ایک جذبہ تھا. اور اس کے بعد پھر بنیاد بننے کے بعد پھر علماء کے احوال اور سیرت کا مطالعہ، زیادہ تر موٹیویشن جو ہے وہ اسی سے رہی ہے. صحیح. علماء اہل سنت کے حالات زندگی، اسی طرح تابعین علماء، ائمہ مجتہدین، مجددین، فقہا، محدثین، مفسرین، ان کے حالات زندگی پڑھنا، یہ یوں کہہ لیں یہ آج بھی میری ہابی ہے. اچھا. ابھی میں آپ کو جیسے بتاؤں کہ میں ہر مہینے میرے شیڈول میں یہ داخل ہے، جدول میں یہ شامل ہے کہ میں کسی ایک
سنی عالم کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں. ماشاء اللہ. جیسے مثلا اگر میں اس مہینے کا بتاؤں جی. تو اس مہینے ہمارے فیصل آباد کے محدث کبیر شیخ الحدیث مولانا غلام رسول رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفہیم البخاری کے نام سے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، تو ان کے میں نے حالات زندگی پڑھے سبحان اللہ. اور بڑا مزہ آیا پڑھنے میں. وہ پچھلے مہینے کوئی اور بزرگ تھے، اس نے پچھلے مہینے کے اور عالم دین تھے، جیسے پچھلے مہینے مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن، ان کا جو ہے نا وہ پڑھا. تو یوں یہ میرے ہر مہینے کے شیڈول میں ہوتا ہے. کتابیں میں نے ڈھیروں ڈھیر اپنے پاس آئی پیڈ میں جمع کی ہوئی ہیں، تو ہر مہینے کا وہ جو فولڈر ہوتا ہے میرا کہ یہ والی پڑھنی ہے اس مہینے میں، تو اس میں میں ڈال دیا. تو اس مہینے ان کے حالات زندگی تھے تو وہ پڑھ لیا. تو یوں اس سے جو ہے وہ انسپریشن ملتی. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز، اچھا وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری آدمی کی یوں کہہ لیں کہ سورس آف انسپریشن چینج ہو جاتا ہے. اب جیسے اس وقت اگر میں کہوں تو شاید میرے لیے سب سے بڑی جو انسپریشن ہے وہ قرآن مجید سے ہوتی ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. میں قرآن مجید پہ جو ہے نا وہ یعنی پڑھتا رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی میرا کام چل ہی رہا ہوتا ہے قرآن پاک کے حوالے سے. ماشاءاللہ. تو اب اس میں چیزیں جو ہے نا میں پڑھتا رہتا ہوں، وہ چیزیں جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ ایک جذبہ، ایک انرجی وہ دیتی رہتی ہیں، اور اس میں ایک بڑا ایک اپنا ایک لطف بھی ہے، ثواب کا ثواب ہے، جوش کا جوش ہے، انرجی کی انرجی ہے، تو وہ چلتی رہتی ہے. ابھی تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید کا بار بار کا جو پڑھنا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور قوموں کے ساتھ ان کا جو مقابلہ تھا مخالفین کے ساتھ، اسی طرح پھر اور جو دیگر ہستیوں کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں وہ ہو گیا، یا خود جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بندے پر مہربانی ہے، واہ، وہی بہت بڑی انسپریشن ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہی بہت بڑی انسپریشن ہے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء یا ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا، کہ کیا لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ ساری عزتوں کا مالک تو اللہ ہے. اللہ. تو اب انسپریشن کے لیے یہی بہت ہے. کیا بات ہے. تو یوں جو ہے اب قرآن مجید سے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سبحان اللہ، اس کا یعنی یوں کہہ لیں کہ ٹاپ جو ہے نا وہ سیرت مبارکہ ہے. اس پہ اچھا اس پہ بھی میری عادت یہی ہے کہ میں بہت مختلف انداز میں سیرت پڑھتا ہوں. اچھا نارملی جو ہے نا میں سیرت جو ہے نا وہ اس طرح نہیں پڑھتا کہ جیسے جو لکھی ہے میں اسی کو پڑھوں. اچھا علماء نے بہت سے انداز میں سیرتیں لکھی ہیں، کسی نے تحریکی انداز میں، کسی نے روحانی انداز میں، کسی نے نبوی انداز میں، کسی نے جو ہے نا وہ واقعاتی انداز میں، کسی نے ایک جہادی انداز میں. تو ایک تو میں اس طرح کی مختلف سیرتیں پڑھتا ہوں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خود پڑھتے ہوئے میں خود اپنا میرا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کبھی میں جیسے مدارج النبوت ہے، مدارج النبوت کو ایک ہی کو میں 10 انداز کے اندر پڑھ لوں گا. اللہ. اس کو اس انداز میں بھی پڑھوں گا، اس کو اس انداز میں بھی پڑھوں گا. سبحان اللہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر مرتبہ جو ایک لرننگ ہوگی نا وہ ڈیفرنٹ ہوگی، زاویہ نظر چینج ہو جاتا ہے. تو یوں الحمدللہ بہت سی چیزیں ہیں، سیرت بھی ہے، قرآن بھی ہے، صحابہ کرام بھی ہیں، اور تابعین، مجتہدین، فقہا، محدثین، اور بطور خاص جیسے میں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی. جی ناظرین، کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے موٹیویشن کے لیے کتنا زبردست ہے کہ یہ جو بھی مطالعہ اب ہے مفتی صاحب کا، یہ یوں سمجھیے کہ بہت سے آلریڈی کے اندر ایڈیشن ہے. اور جو بھی بڑا آدمی آپ دیکھیں گے تو اس کی لائف میں لرننگ ہمیشہ جاری نظر آئے گی. جہاں پر آپ نے اپنی لرننگ کو روک دیا، سمجھیے کہ آپ نے اپنی کامیابی کو ایک پاز دے دیا. بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ اگر آپ لرننگ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ وہاں پہ نہیں رہتے، آپ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت کچھ مفتی صاحب نے 2-4 منٹ میں بتایا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اس سے انسپریشن حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا قرآن، کیا حدیث، کیا اسلاف کی سیرت، کیا علماء کی ماشاءاللہ سیرت کو پڑھ کر، ان کی زندگی کو پڑھ کے، یہ ہیں ہمارے موٹیویٹرز. جی ہاں، یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا خاص طور پر نوجوانوں کو کہ کامیابی کے لیے آپ نکلے تو اچھی نیت سے تھے، لیکن راہ آپ نے کسی اور طرف کی اپنا لی، انسپریشن کسی اور سے حاصل کر لی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگا کہ آپ جس کامیابی کے لیے نکلے تھے آپ پہنچے تو صحیح، لیکن شاید اپنی ڈیسٹینیشن سے کہیں دور جا نکلے. تو بہت بنیادی بات ہے کہ ہمیں انسپریشن کس سے حاصل کرنی ہے. یہ ایک الگ ایک سمجھیے کہ موضوع ہے، ٹاپک ہے. جب مفتی صاحب کلام کر رہے تھے تو دل چاہ رہا تھا کہ پوچھوں کہ مفتی صاحب ایک ہی چیز کو مختلف زاویے سے کیسے پڑھا جاتا ہے، کیا وہ بنیادی اصول ہیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، پھر کبھی موقع ہوا تو بات کریں گے. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ جو حاضرین موجود ہیں ان کے بھی کچھ سوالات کو جو ہے وہ
شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی آپ میں سے کون سوال کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سوال یہ عرض ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کامیابی کی جو قیمت ہے اس کے کچھ بیسکس ہوتے ہیں، تو جیسا کہ اب پیسہ یا وقت وغیرہ وغیرہ، تو اب کسی کے پاس ان بیسکس میں سے کسی چیز کا فقدان ہے، جیسے پیسے کا یا وقت کا یا کوئی اور چیز کا، تو اب اس کا نیم البدل کوئی اور چیز بن سکتی ہے؟ جی ماشاءاللہ، تشریف رکھیں. جو بنیادی چیزیں آپ نے فرمایا کہ کسی حد تک نیچرل بھی ہیں، سملر بھی ہیں، لیکن اگر اس میں ہی کوئی چیز ایسی ہے جو بندے کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے؟ دیکھیے ہر چیز جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ سارا دار و مدار ہی اس کے اوپر ہو. صحیح. یا یہ ہو کہ وہ ایسی بنیادی شرط ہو کہ اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں. صحیح. ایسا کم ہوتا ہے، ایسی کوئی ایک آدھ چیز ہی ہوتی ہے. صحیح. جیسے پیسے کے بارے میں انہوں نے بات کی. جی بہت بنیادی بات. پیسہ جو ہے وہ ہر کامیابی کے لیے بنیادی چیز نہیں ہے. صحیح. یہ ہمارے بالکل آنکھوں کے سامنے کی چیز ہے. جیسے علم حاصل کرنا ہے. جی. علم حاصل کرنے کی چند چیزیں تو ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے لیے پیسہ چاہیے، کہ جیسے کوئی ایک ایسا کورس ہے، کوئی ایسی ایجوکیشن ہے کہ جو جہاں ملتی ہے وہاں پیسے کے بغیر نہیں جا سکتے اور پیسے کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، کہ آج کل تعلیم جو ہے وہ کمرشل ہو چکی ہے. بہت. لیکن اس کے باوجود علم کی ہزاروں شاخیں وہ ہیں کہ جس میں بغیر پیسے کی بھی آدمی انتہا درجے کا کامیاب ہو سکتا ہے. اچھا کچھ مثالیں اگر ہو جائیں. مثال تو آپ سب سے بڑی مثال یہ لے لیں کہ اردو زبان کا جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ مرزا غالب کو شمار کیا جاتا ہے. جی. اور مرزا غالب ساری زندگی کنگال ہی رہا. کیا مثال دی آپ نے. ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی پہلے بھی پریشان ہی رہا اور بعد میں بھی اپنے پینشن کے لیے کافی آزمائشوں کا شکار رہا، لیکن اس کے باوجود مرزا غالب اپنی فیلڈ میں تو اپنی فیلڈ کے امام سب سے بڑا شاعر. ٹھیک. انگلش کے اندر شیکسپیئر ہے. جی. ٹھیک ہے. شیکسپیئر نے جو کچھ لکھا، جو کچھ اس نے ایک پروڈکٹ لوگوں کو دی، جی اس کے پیچھے کو اس نے پیسے سے وہ چیز حاصل نہیں کی تھی. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ ہر شعبے کے اگر مرکزی افراد کو لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے پیسہ نہیں ہے. صحیح صحیح. پیسہ کسی جگہ فیکٹر بنتا ہے کامیابی کا، لیکن اکثر و بیشتر جگہ آپ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کے ساتھ فیصل آباد میں ایک اسکول تھا. جی. اس اسکول کے اندر نا بڑے بڑے لوگوں کا لکھا ہوتا تھا کہ اس کا باپ یہ کرتا تھا، اس کا باپ یہ کرتا تھا، اس کا باپ یہ کرتا تھا. اچھا. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ بہت بڑی شخصیت کا لکھا ہوتا تھا کہ اس کا والد جو ہے وہ جوتے سیتا تھا. اللہ اکبر. اس کا باپ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کلرک تھا. اس کا باپ جو ہے کتابیں بیچتا تھا. صحیح. ایون کہ پاکستان کے اندر میں ایک شاعر کو جانتا ہوں، بڑا معروف شاعر ہے وہ، کہ وہ پہلے جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر، یونیورسٹی کی جب تعمیر ہوئی تو اس کے مزدوروں میں شامل تھا. وہ اچھا. اس کے مزدوروں میں شامل تھا اور وہ باقاعدہ اینٹیں اٹھانا، مسالہ اٹھانا اور سیمنٹ اٹھانا اس کا کام تھا، جو لیبر والے. لیکن بعد میں اسی یونیورسٹی کے اندر اس کے لیکچر ہوتے تھے. اللہ اکبر. اتنا بڑا شاعر بن گیا. کیا بات. تو آپ جتنے بڑے بڑے مصنفین ہیں، جتنے بڑے بڑے موٹیویٹرز ہیں، بلکہ بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں، جی وہ زیرو سے شروع کرتے ہیں اور کہاں پہنچ جاتے ہیں. ایسا ہی. اربوں پتی لوگ جو ہے وہ کیا پیدائشی اربوں پتی ہوتے ہیں؟ سب نہیں. اکثریت 80% سے زیادہ پیسے والے بھی وہ ہوتے ہیں جو بچپن میں غریب ہوتے ہیں، لیکن وہ محنت کرتے ہیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا پیسہ ایسا فیکٹر نہیں. ہاں یہ کہ محنت کے بغیر ہی سارا کچھ مل جائے، جی تو محنت کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. ایک اسی طرح ہمت و حوصلے کے بغیر کامیابی یہ نہیں ہو پاتی. صحیح. ہاں وقت کا جہاں تک تعلق ہے تو وقت کا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہوگا جس کے لیے بطور خاص پورا ہی وقت دینا ہوگا. صحیح. اب وہاں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. صحیح. لیکن دیگر بہت سے کام ہیں کہ جس کے لیے وقت کو جب آپ مینج کرتے ہیں تو آپ وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. وجہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں کیسے حاصل کی ہیں کہ ان کے پاس یونیورسٹی کالج جانے کا وقت نہیں تھا. اچھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنی بسوں میں جو سفر کرتے تھے، جی اس سفر کے دوران جو ہے وہ اپنے کورسز وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے. کار چلانے والا آڈیو بک لگاتا تھا، وہ سنتا تھا اور بعد میں اسی کا جو ہے وہ پیپر دے کے کامیاب ہو جاتا تھا. صحیح. پاکستان کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے. جی ٹھیک ہے.
پاکستان میں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، دیگر کورسز کیے ہیں، ایم ایس سسٹم وہاں پر موجود ہے، بی ایس سسٹم وہاں پر موجود ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بزنس بھی کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، جو فیملی لائف گزار رہے ہیں، سارا کچھ ہے، اور وہ اپنا پورا وقت اس میں نہیں دے سکتے. 8 سے 4 یا 8 سے 12 کا وقت نہیں دے سکتے. ان کو رات کو ٹائم ملا تو وہ رات کو استعمال کر لیتے. تو اصل یہ ہے کہ ٹائم کو مینج کرنا صحیح اور ٹائم کا صحیح استعمال کرنا. صحیح. اب یہ کہ ٹائم بالکل ہی نہیں ہے اور پھر بولے کہ میں کچھ کرنا چاہتا تو لازمی بات ہے آخر کچھ تو شرائط پوری کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل جو ہے نا وہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والا. بالکل ماشاء اللہ. اس میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ دیکھیے ماشاء اللہ گفتگو سے بہت ساری گتھیاں جو ہے وہ سلجھ جاتی ہیں، لیکن جب آپ کسی ماہر سے رابطے میں رہیں گے، اپنی چیزوں کو جو ہے وہ کسی مینٹور کے ساتھ رہیں گے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے دماغ میں اس کو خام خواہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی سمجھاتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے. تو کامیابی کے راستے میں کسی کو رہنما بنانا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اور ضروری ہے. مفتی صاحب دو مثالیں مجھے یاد آ گئی. جی بالکل. ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، فقیہ ملت مولانا جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ. فتاوی فقیہ ملت اور فتاوی فیض رسول کے نام سے ان کے فتاوی موجود ہیں. جی. تو یہ دن کے وقت کام کرتے تھے، اچھا، اور رات کے وقت ایک شارٹ ٹائم کے اندر جو ہے یہ درس نظامی کا کورس کرتے تھے. اچھا. اور یوں کرتے 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 پڑھ کے عالم بنے، مفتی بنے، پھر ایک ادارے کے اندر بہت بڑے مفتی بنے، پھر پوری زندگی فتویٰ دینے کے اندر گزاری، اور اہل سنت کے اندر ایک نامور شخصیت ریفرنس ہو گیا اب تو. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہمارے مفتی ہاشم صاحب، سبحان اللہ، مفتی ہاشم صاحب جو ہے وہ دن میں پڑھاتے تھے، صحیح، اور رات میں یہاں پر جو ہے نا وہ سبز مارکیٹ، شو مارکیٹ، وہاں پر پڑھتے تھے. انہوں نے پورا درس نظامی ایسے کیا. ان کا دورہ حدیث بھی رات میں تھا. اچھا. لیکن اس وقت ہمارے دعوت اسلامی کے جو 4 مفتیان کرام ہیں جی، ان میں شامل ہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، دورہ حدیث بھی پڑھا رہے ہیں، تخصص بھی پڑھا رہے ہیں، تخصص فی الحدیث بھی پڑھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ماشاءاللہ ایک علمی مشاغل، علمی مصروفیات ہے، سب چل رہی ہیں. یہ ہمارے بالکل ہمارے لیے ایک زندہ مثال موجود ہے. تو وقت کا صحیح استعمال. سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب. جی، اللہ پاک ان پہ خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. آخری سوال کروں گا مفتی صاحب، کامیابی کو ناپیں کیسے؟ از دیر اینی اسکیل ٹو میجر دا سکسیس؟ اور یہ کیسے پتہ لگے کہ میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں، یا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کم کامیاب ہے، کوئی زیادہ کامیاب ہے، تو میجرمنٹ کیسے کرا؟ میں چل تو پڑا ہوں، میرے اندر موٹیویشن تھی، میں نے کوشش بھی شروع کر دی، لیکن ویئر ڈو آئی اسٹینڈ؟ میں کیسے اس کو ناپوں، کیسے پتہ کیسے لگے؟ ایک لفظ ہے وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے اسمارٹ گول سیٹنگ. اسمارٹ گول سیٹنگ. لفظ اسمارٹ جو ہے نا، جی، بیسیکلی اس کے اندر فارمولہ ہے. اچھا، کہ آپ اپنا گول سیٹ کرتے ہیں، ایک منزل تک پہنچنے کا آپ اپنا ایک بناتے، پلان کرتے ہیں، صحیح، جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں. اس مقصد کا حاصل کرنا کامیابی ہے. اسے کہتے ہیں کہ اسمارٹ گول سیٹنگ. اسمارٹ کیا ہے؟ SMART. جی، اسپیلنگ. ایس سے مراد ہوتا ہے اسپیسیفک، یعنی انہوں نے جو اس کا فارمولہ لیا کہ جب آپ کوئی منزل طے کریں، کوئی مقصد طے کریں کہ مجھے یہ مقصد حاصل کرنا ہے، جی، اس میں چند چیزوں کا خیال رکھیں. اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے مقصد کے کتنا قریب پہنچ گئے، صحیح، اس کا کتنا % آپ حاصل کر چکے ہیں. پہلے نمبر پر جو آپ کا مقصد ہے وہ اسپیسیفک ہو. اسپیسیفک سے مطلب یہ ہے کہ واضح، متعین، کلیئر ہو، مبہم نہ ہو. میرا مقصد ہے کہ میں بہت سارا علم حاصل کروں، یہ مبہم ہے. بھی بہت سارے سے مراد کیا ہے؟ اب بہت سارے سے مراد دینی علوم، بھی دینی علوم بھی مبہم ہے. صحیح. اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں علم فقہ، علم فتویٰ کے اندر اس جگہ تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو پورے سال عام پیش آنے والے مسائل کا جواب بغیر کتابوں سے دیکھے بآسانی دے سکوں. جی، یہ آپ نے اس کو بہت زیادہ متعین کر دیا. یہ ہے اسپیسیفک. میں بہت پیسے کمانا چاہتا ہوں، بہت پیسے، 1 کروڑ بھی ہے، 1 ارب بھی ہے، 1 خرب بھی ہے، اب کتنے؟ لہذا اسپیسیفک ہو کہ مجھے مہینے میں 1,15,000 روپے کمانے ہیں. سمپل از دیٹ. ایک تو لہذا اسپیسیفک ہو. دوسرا میجریبل.
ایم میجریبل, کہ آپ اس کی پیمائش کر سکیں. صحیح. میں نے ایم اے کرنا ہے, ایم اے کرنا ہے. اب اگر میں نے بی اے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے 2 سال باقی ہیں, میں نے میٹرک کیا تو اس کا مطلب 6 سال باقی ہیں, میں نے مڈل کیا تو اس کا مطلب ہے 8 سال باقی بجا. یہ ہے میجریبل. صحیح. یہی آپ کی جو بھی فیلڈ ہے, آپ اس فیلڈ کی حد بندی کر لیں کہ بھائی اس کے 10 حصے بنتے ہیں. صحیح. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو لہذا اب آپ جہاں پر کھڑے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا اتنا باقی ہے, اتنا طے کر چکے. صحیح. یہ ہے میجریبل ہونا چاہیے. صحیح. تیسرا ہے اے اچیویبل, وہ قابل حصول ہو. صحیح. آپ کوئی ایسا گول سیٹ کر لیں کہ جو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. پیدا پاکستان میں وہ صدر امریکہ کا بننا ہے. صحیح. تو بھائی وہاں کا قانون یہ ہے کہ جو وہاں پیدا ہوگا وہی بنے گا, ادھر والا نہیں بن سکتا. صحیح. تو یہ میں نے ایک ایکسٹریم مثال دے دی, یعنی آپ اس سے نیچے بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں. اچیویبل ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ ہے آر. آر کا مطلب ہے ریلیونٹ. صحیح. ریلیونٹ وہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا آپ سے, آپ کی فیملی سے, آپ کے ماحول سے, آپ کی ذات سے, آپ کی خواہشات سے اس سے ریلیونٹ بنتا ہو. صحیح. دل کے اندر مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے کا ایک ذرہ برابر بھی کوئی طلب اور تمنا نہیں ہے, گول اسی کو بنا لیا. تو جو شے آپ کی خواہش نہیں ہوگی اور جو آپ سے ریلیونٹ نہیں ہوگی اس کا حصول بھی نہیں ہوگا. ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو لہذا ریلیونٹ ہونی چاہیے. اور تیسری ہے ٹائم باؤنڈ. ٹائم باؤنڈ, اس کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی ہونا چاہیے. صحیح. ہم کہتے ہیں جی کام تو شروع کر دیا, اور وہ کام ہم نے شروع کیا جیسے پاکستان میں مکان بنتے ہیں کہ شروع کی ڈیٹ کا پتہ ہے, ختم کا کوئی پتہ نہیں. صحیح. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پتہ ہو کہ بھائی میں نے یہ کتاب شروع کی پڑھنے کے لیے, اس کتاب کے 1000 صفحات ہیں, میں اپنے ذہن میں رکھوں یار 1000 صفحات ہے, اب میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں, یہ اس کو میجریبل کر رہا ہوں. صحیح. میجریبل کیا ہے کہ میں روزانہ 25 صفحے پڑھوں گا. صحیح. 25 صفحے پڑھ کے 1 مہینے کے اندر کتنے بڑے, 2 مہینے میں کتنے بڑے, 1000 صفحے کتنے دنوں کے اندر مکمل ہو جائیں گے. صحیح. یہ میجریبل بھی ہو گیا, یہ اچیویبل بھی ہو گیا, یہ اسپیسیفک بھی ہو گیا, یہ ٹائم باؤنڈ بھی ہو گیا, یہ ریلیونٹ بھی ہو گیا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو جائیں. ماشاءاللہ. تو لہٰذا ٹائم پیریڈ بھی ہونا چاہیے کہ اس کو ختم کب کرنا ہے, ورنہ کام ایسا لٹک جاتا ہے کہ بندہ اس سے بیزار, کام اس سے بیزار. ایسا ہی. کام اس کو کہہ رہا تھا مجھے ختم کر دے بھائی, وہ بندہ اس کو کہہ رہا تو ختم ہو جا, وہ کام بھی ختم ہو جاتا, بندہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی. لیکن کام پورا نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس کا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے کہ اتنے عرصے میں یہ میں مقصد حاصل کر لوں گا. صحیح. ماشاءاللہ. جی ناظرین, بہت کچھ سیکھا ہوگا میں امید کرتا ہوں, اور جنہوں نے سیکھا ہے کوشش بھی کریں, عمل بھی کریں, اور یہ پروگرام لانے کا مقصد اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج لانا ہے. یہی دعوت اسلامی کا مقصد ہے, یہی مدنی چینل کا مقصد ہے, اور اسی کی ایک کوشش ہمارا یہ پروگرام ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کریں گے آپ دیکھیں گے تو ہم بہت حد تک اسپیسیفائی ہو جائیں گے. اب ہمارا جو آگے کا سفر ہوگا, جیسے کہ ہم نے کہا کامیابی کی قیمت ہے ادا کیجیے, تو ہم نے اپنے طور پر 10-12 چیزوں کو جو ہے وہ فوکس بھی کیا ہے کہ اگر آپ ایک بڑا لیڈر بننا چاہتے ہیں تو اس کی کیا قیمت ہے, اگر آپ ایک بڑا رائٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کی کیا قیمت ہے, اگر آپ بڑا بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ایک قیمت ہے, اگر آپ ایک مشہور آدمی بننا چاہتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ کسی اچھی چیز میں شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یاد رکھیے شہرت لگتی تو بڑی پیاری ہے, بڑی خوبصورت ہے, لیکن آپ کو اس کا پرائز پے کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اور بھی کچھ ایسی جو جنرل چیزیں ہم نے غور کر کے انہیں اسپیسیفائی کیا ہے, اور اگلے ایپیسوڈز میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی ایک چیز پر ڈیٹیل میں جو ہے وہ کلام کیا جائے. اللہ پاک قبول فرمائے, اور جو بھی ہم نے سیکھا اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا, تو چلنا شروع کر, تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا.